للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشرک لظلم عظیم. یقیناً شرک ظلم عظیم ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے فضائل اعمال کی دفاع میں جو کچھ بیان فرمایا، اس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اعتراض کرنے والے جن امور پر اعتراض کرتے ہیں وہ تو بس کرامات ہیں، اور کرامات کا ہونا یقینی ہے، دلائل سے ثابت ہے. اہل السنہ والجماعہ کرامات کو مانتے ہیں. تو اس کی وضاحت ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ کرامات اپنی جگہ پر بالکل حق ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ کرامات کے نام سے قرآن و سنت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی سا بھی من گھڑت قصہ بیان کر دیا جائے، کوئی بھی من گھڑت قصہ یا بات بیان کر دی جائے، پھر اسے کرامت کا نام دے دیا جائے، تو پھر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہی ہو، وہ حکم سے بالاتر ہو جاتا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. کرامت کو تقدس کا درجہ حاصل نہیں. بڑی تفصیل سے ہم یہ بات خود ان کے اکابر کی کتب کی اور فتاوی کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں. دوسری بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں شرک نہیں ہے. فضائل صدقات شرک نہیں ہے، فضائل اعمال شرک نہیں ہے. یہ بھی بات چل پڑی تو بتا دوں، میں نے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے دفاع میں ایک بیان کیا ہے. وہ بیان میں نے یہ بات بتایا ہے، یہ صرف یہ پوری مدلل دلائل سے ثابت کی ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے. جن واقعات کو آپ شرک قرار دے رہے ہو یہ شرک نہیں ہے، یہ از قبیل کرامات ہیں. مفتی صاحب یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کتاب جو ان کے بزرگوں نے لکھی اور ان کے ہاں تبلیغی جماعت میں رائج ہے، تقریباً ہر مسجد میں اس کا درس دیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے مدلل دلائل سے یہ ثابت کیا کہ یہ صرف کرامات ہیں. فضائل صدقات شرک نہیں ہے، فضائل اعمال شرک نہیں ہے. یہ بھی بات چل پڑی تو بتا دوں، میں نے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے دفاع میں ایک بیان کیا ہے. وہ بیان میں نے یہ بات بتایا ہے، یہ صرف یہ پوری مدلل دلائل سے ثابت کی ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے. جن واقعات کو آپ شرک قرار دے رہے ہو یہ شرک نہیں ہے، یہ از قبیل کرامات ہیں. تو جتنے واقعات پر اعتراض کیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایک ایک واقعہ کو لیتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے. ایسا نہیں ہے. کرامت کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت کچھ ہے. کرامات کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. اور کرامت کا بھی یہ مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہو تو چل جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد ہو، غیر اللہ کی پکار ہو تو بھی چل جائے گا. ایسا قطعاً نہیں ہے. اگر اس کے اندر شرک یا کفر والی بات ہوئی تو اس کرامت کو کفریہ اور شرکیہ حکایات کا نام آپ کے بزرگوں نے بھی دیا ہے. اب رہی یہ بات کہ اس کے اندر شرک ہے یا نہیں، کہتے ہیں کہ جی مختصر جواب دیتے نہیں ہیں، لمبے لمبے کلپ چھوڑ دیتے ہیں. اتنی سی میں بات کرتا ہوں، اس کے جواب میں اتنی لمبی کلپس آتی ہیں اور اتنے لمبی تقریریں ہوتی ہیں اور قسمیں بناتے ہیں. اور دائیں بائیں ایران توران فلاں دامت برکاتم نے لکھا، فلاں ایک دفعہ حج پہ گئے تھے انہوں نے کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا. وہ پتہ نہیں کیا ایک ملغوبہ بنا کے نہ ہم سے پھر پڑھا جاتا ہے اور نہ ایسے کمنٹس، وہ آڈیو ایسی سنی جاتی ہے. ہم سے اتنا ٹائم تھوڑی ہے. تو دیکھیں اگر مختصر بات کرنے جائیں تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں شرک نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے. بات مختصر ہو گئی تو وضاحت کیسے ہوگی؟ بات تو مختصر ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں شرک نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی شرک ہے، تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن وضاحت کیسے ہوگی؟ دونوں طرف صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا، دلیل دی جائے گی تو تب ہی بات واضح ہوگی کہ شرک ہے یا نہیں. تو آئیے دلائل کی طرف چلتے ہیں. شرک اگر ہم اپنی طرف سے کہیں گے یا کوئی ایسا امر دکھائیں گے جسے ہم شرک قرار دیں، یہ کہیں گے جی آپ کے نزدیک شرک ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو ہم ایسے امور سامنے رکھیں گے کہ جن کو نہ صرف یہ کہ ان کے اکابر نے، سے گنگوئی صاحب، تھانوی صاحب اور دیگر اکابر نے شرک قرار دیا، بلکہ خود مفتی طارق مسعود صاحب اپنی زبان سے جن امور کو شرک قرار دیتے ہیں، جن کی تردید کرتے ہیں، جن کے تردید پر وہ کلپس ریکارڈ کرواتے ہیں اور یوٹیوب پر چھوڑتے ہیں اور لوگوں سے ان کے جواب کے مطالبے کرتے ہیں، تو انہی کے بزرگوں کی کتابوں سے اور خود مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اس بات کو واضح کریں گے کہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات نامی کتاب، جو فضائل کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کے اندر ایسے امور پائے جاتے ہیں جو خود ان کے ہاں بھی شرک ہیں. ہمیں چھوڑ دیجئے.
دلائل بھی انہوں نے دے رکھے ہیں، اس کے شرک ہونے کے دلائل بھی خود ان کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ ہم بیان کیے دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا تعصب اور عصبیت کا الزام نہ ہو کہ بھائی یار یہ لوگ تو ہمارے مخالف ہیں، بس ہمارے خلاف فتوی جھاڑتے رہتے ہیں، تو ہمارا فتویٰ نہیں ہے بھائی، ہم فتوے نہیں دے رہے، اور میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ فتویٰ دے سکوں، بس ان کی کتابیں، ان کے مسلمات کی روشنی میں ہم نے کچھ عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حوالہ دیں گے سرفراز خان صفدر صاحب کا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سن لیجئے خود مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی کہ سرفراز خان صاحب کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیسی شخصیت ہے وہ۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بڑے زبردست عالم گزرے گوجرانوالا کے، بہت بڑے محدث تھے۔ میں جب ان کی کتاب پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یعنی ان کا ایک ایک کتاب کا جو صفحہ ہوتا ہے نا، ایک ایک صفحہ، اس پر اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ایک صفحے کو لکھنے میں 1 مہینہ لگا ہوگا، اتنا تحقیقی رسالے ہوتے ہیں ان کے۔ تو ان کے بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی کتابیں پڑھا کریں، لیکن وہ ذرا علمی اسٹائل میں ہے تو بعض دفعہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی گاڑی اردو ہے اس میں۔ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے محدث ہیں، زبردست عالم ہیں، کتابیں ان کی تحقیق سے بھرپور ہوتی ہیں، علمی اسٹائل کی کتابیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک ایک صفحہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مہینے لگا دیے ہوں گے حضرت نے اس پر، اور بڑی گاڑی اردو ہے۔ اگر کہیں گاڑی اردو آئی تو ہم چھان لیں گے انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے۔ بہرحال اتنی عظیم شخصیت ہیں یہ، ان سرفراز خان صفدر صاحب نے ایک عمل کو شرک بتایا، وہ کیا ہے؟ تسکین الصدور ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر سرفراز خان صفدر صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ ان القبر، یعنی قبر کے پاس سوال کی ایک اور صورت بھی ہے جو خالص کفر و شرک ہے، اور سطحی قسم کے لوگ پہلی صورت اور اس میں فرق نہ کرنے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ اس صورت کا حکم پہلی صورت پر چسپاں کر دیتے ہیں، جس سے خود مغالطہ کھاتے ہیں اور دوسروں کو مغالطہ میں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز صاحب ایک اور مقام میں اہل قبور سے مدد مانگنے کی طویل بحث کرتے ہوئے اور اس کی قسمیں بتاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، دوم یہ عبارت فارسی ہے، ترجمہ سرفراز خان صفدر صاحب کا ہے، دوم یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، مثلا اولاد دینا یا بارش نازل کرنا یا بیماریاں دور کرنا یا عمر لمبی کرنا اور اس طرح کی اور اشیاء، اگر دعا اور سوال کے وقت اللہ سے مانگنا نیت میں ملحوظ نہ ہو اور مخلوق سے اس کی درخواست کرے تو یہ قسم مطلق حرام بلکہ کفر ہے۔ اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص اپنے مذہب کے اولیاء سے، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، اس طرح کی مدد چاہے تو وہ مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ فتاوی عزیزی جلد 1 صفحہ 33 و 34 کے حوالے سے سرفراز خان صفدر صاحب نے نقل کیا۔ آگے سرفراز صاحب فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے یوں مرادیں مانگنا کہ تو میرا کام کر دے خالص کفر اور شرک ہے۔ بزرگوں سے یوں مرادیں مانگنا کہ تو میرا کام کر دے خالص کفر اور شرک ہے، اور جہلا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں پر حاضر ہو کر بزرگوں سے یہ سودا بازی کرتے ہیں، ککڑ لے تے پتر دے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں، یعنی اہل قبور سے مرادیں مانگنا حرام ہے، مالا بد منہ۔ اور یہی وہ استعانت ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا گنگوہی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب جو اکابر دیوبند میں سے ہیں، دوسرا ان کا فتویٰ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں دوسرا یہ کہ صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کر دو، یہ شرک ہے، خواہ قبر کے پاس کہے خواہ قبر سے دور، کسی بزرگ سے یہ کہنا کہ تم میرا کام کر دو، یہ شرک ہے۔ حوالہ دیا ہے سرفراز خان صفدر صاحب نے فتاوی رشیدیہ جلد 1 صفحہ 99۔ اور پھر سرفراز صاحب آگے لکھتے ہیں، اسی صورت کے بارے میں حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ توسل بالمخلوق کی 3 تفسیریں۔ کہ حضرت تھانوی صاحب، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ جو ہمارے قریب کے اکابر گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، ان میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریریں، کتابیں میں نے بچپن میں بہت پڑھی ہیں، اور وہ بھی ایک کرامت ہے، یعنی قریب کے اکابر کی میں اگر دیکھا جائے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت اشرف علی تھانوی کو نہیں پڑھا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو یہی تھانوی صاحب جن کی
مفتی طارق مسعود صاحب اس قدر تعریفیں فرما رہے ہیں. یہی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں بات نقل کرتے ہیں اور ان کی بات سرفراز صاحب تسکین الصدور صفحہ 384 پر نقل فرما رہے ہیں کہ اسی صورت کے بارے میں حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ توسل بالمخلوق کی 3 تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ مخلوق سے دعا کرنا اور اس سے التجا کرنا جیسے مشرکین کا طریقہ ہے، اور یہ بالاجماع حرام ہے. یعنی مخلوق سے دعا کرنا اور اس سے التجا کرنا، اپنی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی غم کے موقع پر، کسی مصیبت کے وقت ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، ان سے التجا، التماس، درخواست کرنا، ان سے کہنا کہ جی ہماری یہ مشکل دور کر دو، کہتے ہیں یہ بالاجماع حرام ہے. بوادر النوادر صفحہ 759. اور یہی وہ صورت ہے جس کو ہمارے پیر و مرشد، یہ سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب نے تفسیر بے نظیر صفحہ 48 میں بحوالہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء اور صالحین کو موت کے بعد، یعنی ان کی موت کے بعد، انبیاء کی موت کے بعد، صالحین کی موت کے بعد نزدیک سے پکارتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، وہ بھی مشرک ہیں. انتہا بلفظی. اب سرفراز صاحب نے قبر کے پاس بھی بزرگ سے اپنی التجا اور فریاد طلب کرنے کو شرک قرار دیا. اس کے دلائل کیا ہیں؟ ان کی ایک اور کتاب ہے گلدستہ توحید کے نام سے، اور سرفراز خان صفدر صاحب کی اس کتاب کے اندر اس پر بحث ہے. انہوں نے کئی آیات نقل کی ہیں. اب میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم یہ ثابت کریں گے کہ فضائل اعمال میں شرک ہے تو ہم آیات بھی خود نہیں پڑھیں گے، چونکہ ہم آیات پڑھتے ہیں یا ہم آیات کوٹ کرتے ہیں تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی الحمد سے لے کے والناس تک وہ آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں توحید کی. مقصد کافر کو مسلمان کرنا نہیں، بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو اسلام سے خارج کرنا ہے. وہ جو ہمارے حضرت ہیں پیر و مرشد توصیف الرحمان صاحب، وہ تو خوشی سے ان کی تو نیند ہی اڑ جاتی رات. کہتے یار صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کلپ تیار کرو. ایک دم کیمرہ آتا اور پھر توحید پر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں توحید پر جتنی آیتیں ان کی تلاوت ہوتی، اور اس توحید کا مقصد ہندو کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا. آج کل جو توحید بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو کی طرف مسلمان ہو جائیں توحید سن کے، بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا، یہ ہے ہی نہیں. تو اس بنا پر ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آیات بھی قرآن مجید کی انہی کی کتب سے نقل کی جائیں، اور جن آیات سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جی یہ شرکی عمل ہے، وہی آیات اور انہی کے مفہوم کو، انہی کے استدلالات کو، انہی کے اخذ کردہ نتائج کو ان کے سامنے بیان کیا جائے. تو یہ گلدستہ توحید صفحہ نمبر 102 سے 111-12 تک یہ بحث چل رہی ہے، اور اتفاق سے یہ ساری بحث جو ہے الیاس گھمن صاحب جو ان کے ہاں متکلم اسلام، مناظر اسلام سمجھے جاتے ہیں، کہلائے جاتے ہیں، تو وہ جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ صفحہ 361 سے آگے تک بغیر حوالے کے نقل کیا ہے. حوالہ نہیں دیا کہ یہ سرفراز خان صفدر صاحب کی عبارت ہے، بغیر حوالے کے. اور کہیں کہیں بالکل کہیں ہلکا سا 2-4 لفظ کوئی چھوڑ دیے ہوں گے، 2-4 لفظ کوئی ایڈ کر دیے ہوں گے، بالکل کہیں کہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسکینز آپ کے سامنے گلدستہ توحید نامی کتاب کے لگائیں گے، اور عبارت جو ہے وہ میں فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ سے پڑھوں گا. تو آپ دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 2 بزرگوں کی بات آ جائے گی. ایک تو سرفراز خان صاحب جو ان کے امام اہل سنت ہیں، اور دوسرا الیاس گھمن صاحب جو ان کے مناظر اسلام ہیں، اور آج کل انہی کے ویڈیو کلپس جو ہے وہ زیادہ سامنے بھی آ رہے ہیں، ان کے بیانات سامنے بھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے. لکھتے ہیں الہ کا وہ معنی، یہ سرفراز صاحب کی عبارت ہے، الہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الہ کا وہ معنی جس میں مشرکین کو بڑا اختلاف تھا، قرآن کریم اور حدیث شریف کی روح سے بیان کیا جاتا ہے، جس میں زمانہ سابق و حال کے مشرک اور زمانہ قدیم اور حال کے جاہل مبتلا تھے اور ہیں. الہ کے معنی کہ جس سے زمانہ سابق و حال کے مشرک اور زمانہ قدیم اور حال کے جاہل مبتلا تھے اور ہیں، اور تکالیف کے وقت غیر اللہ کو الہ سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں. یعنی قرآن و حدیث کے روح سے یہ الہ کے معنی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے. تو آگے چل کر کے نقل کرتے ہیں آیت، پہلی آیت میں کچھ عبارت چھوڑ رہا ہوں، اسکین لگے ہوئے آپ مکمل پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے گا کہ امن یجیب المضطر
یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. سورہ نمل آیت نمبر 62 کہ امن یجیب المضطر، بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو بے کس کی فریاد کو پہنچتا ہے جب بے کس فریاد کرتا ہے اس سے، ویکشف السوء اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا ہوا ہے، الہ مع اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، قلیلا ما تذکرون تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. سرفراز صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ مجبور اور بے کس کی پکار کو سننا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی تکلیف کو دور کرنا الہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ الہ کا کام ہے. اور پھر آگے لکھا کہ گویا فریاد رس اور تکلیف دور کرنے والا الہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تو یہ فرمایا کہ لا الہ الا انت، سورۃ الانبیاء کی آیت نقل کی کہ انہوں نے یہ کہا کوئی الہ نہیں مگر صرف تو. مطلب یہ کہ اے اللہ نہ تیرے بغیر کوئی فریاد رس ہے اور نہ تکلیف دور کرنے والا، نہ کوئی حاجت روا ہے اور نہ کوئی مشکل کشا ہے. یہ بات سرفراز خان صفدر نقل کر رہے ہیں. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ حضرات قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. مشرکین غیر اللہ کو فریاد رس اور تکلیف دور کرنے والا سمجھ کر پکارتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ایک طرف مشرکین کی دعا یدعو کے الفاظ کو سامنے رکھ کر تردید فرمائی کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ ضرر کے، اور نہ ہی ان کو تمہاری تکلیفوں اور مصیبتوں کی اطلاع ہے. یہ ساری باتیں نقل کرتے ہیں، پھر آیات نقل کی ہیں. 2 آیات تو یہ ہو گئی. تیسری آیت سنیے، کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 73 کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب کے سب جمع ہو جائیں. ایک اور آیت سورہ سبا 22 نمبر نقل کی کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو، جو تمہارے خیال سے تمہارے مشکل کشا فریاد رساں ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس زمین و آسمان میں مثقال یعنی ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے اس کا. وما لهم فیہما من شرک، اور زمین و آسمان کے بنانے میں ان کی کوئی ساجھیداری نہیں، ان کی کوئی شرکت نہیں. وما له منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مددگار نہیں ہے، کوئی بھی مددگار نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. سرفراز صاحب نقل کرتے ہیں، پھر آگے سورہ زمر کی آیت نقل کرتے ہیں کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، بتاؤ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اور فرمایا او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اگر اللہ میرے ساتھ کوئی رحمت کا ارادہ کرنا چاہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ایک اور آیت نقل کرتے ہیں کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی. سورہ احقاف آیت نمبر 4 اور 5 کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات، اچھا زمین میں نہ صحیح کیا آسمان کے بنانے میں ان کی کوئی ساجھیداری ہے، کوئی حصہ ہے، کوئی شرکت ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے. ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، فرمایا کہ لاؤ میرے پاس من قبل هذا اس کتاب سے پہلے کا کوئی اثر ہو، آثار میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نیکوکار لوگوں کے آثار میں سے کوئی اثر ہو جس میں یہ بات پائی جاتی ہو کہ زمین و آسمان بنانے میں ان کی پارٹنرشپ ہے تو لے آؤ میرے پاس اگر تم سچے ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، چونکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں ان کی دعاؤں کی خبر ہی نہیں تو جواب کیسے دیں گے. تو سب سے بڑا گمراہ وہ ہے کہ جو ایسے کو پکارے جس کو اس کے پکار کی خبر نہیں.
یہ سرفراز صاحب نے آیت نقل کی، اور اس کے بعد آگے مزید آیت نقل کرتے ہیں کہ والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور اس سے آگے 14 بھی نقل کی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے. آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور اللہ خبیر یعنی خبر دینے والے کی طرح کوئی تمہیں خبردار نہیں کرے گا، کوئی تمہیں ایسی اطلاع نہیں دے گا جیسی اللہ دے رہا ہے کہ غیب کی بات بتا رہا ہے کہ آج تم ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو، قیامت کے دن یہ اپنا دامن تم سے چھڑا رہے ہوں گے، تم سے پیچھا چھڑا رہے ہوں گے، کہیں گے ہم نہیں جانتے بھائی، ہم نے کہا تھا ہمیں مشکل کشا بناؤ، ہم نے کہا تھا ہمیں حاجت روا بناؤ، دامن جھاڑ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف تمہیں کوئی خبر دے سکتا ہے. یہ ساری آیات نقل کی، تقریباً 7 ہو گئیں. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات میں اللہ نے مشرکین کا شرک یہ بتلایا کہ وہ اللہ کے نیچے مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارا کرتے تھے. شرک کیا ہے؟ مخلوق کو، اللہ کے علاوہ مخلوق کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر پکارا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سب کچھ بتایا تو آگے چل کر کہتے ہیں کہ جی مخلوق کو مشکل کشا جان کر پکارتے ہیں، وہ تو ان کی بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی اس کو ان کی کچھ خبر ہے. قیامت تک پکارو وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی بیان ہے. قیامت تک پکارو وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا بیان ہے. لیکن فضائل اعمال اور فضائل حج کیا کہتی ہیں یہ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. اور آگے لکھتے ہیں اور اسی آخری آیت میں اس قسم کے پکارنے میں شرک کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یکفرون بشرککم. یہ آخری آیت سورہ فاطر 13-14 نقل کی تو 14 نمبر کی آیت میں اس بات کو کیا کہا گیا کہ یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کریں گے. سرفراز صاحب فرماتے ہیں کہ اسی آخری آیت میں اس قسم کے پکارنے پر شرک کا لفظ بولا گیا ہے. آگے ایک اور آیت نقل کرتے ہیں کہ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. فرمایا کہ یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا یعنی جب انہیں عذاب ہو رہا ہوگا جہنم میں. اس سورہ مومن کی آیت نمبر 12 ہے، اس سے پہلے یہ بات موجود ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ عذاب تم پر اس واسطے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے کہ نہیں اللہ اکیلے کو نہیں پکارنا، صرف اکیلے اللہ کو. آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کہیں کسی بھی جگہ پر کسی چوک پر آپ لگا دیں اشتہار یا اسٹیکر چھوٹا سا یا اللہ مدد، آپ دیکھیں اگلے دن اس کے نیچے لکھا ہوگا یا رسول اللہ مدد. کوئی آ کر ایک اور یا علی مدد، کوئی آئے گا یار یہ تو صرف 3 ہوئے یا غوث المدد. ایسے مختلف، یعنی آپ دیکھیں گے یا اللہ مدد برداشت ہوتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کا نعرہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں سے. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ فرمائے گا کہ جب اکیلے اللہ کی پکاری جاتی تھی اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تم انکار کر دیا کرتے تھے. وہیں یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا، اوروں کو ساتھ ملا کر پکارا جاتا تو کیا ہوتا؟ تؤمنو، تم اس کا یقین کرتے، تم ایمان لے آتے. اللہ فرماتا ہے فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم اللہ سب سے بلندتر، وہ سب سے بڑے ہی کا ہے. یعنی حکم تو اللہ رب العالمین کا چلے گا جو سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے بلندتر بھی ہے. یہ آیات نقل کی اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی سرفراز صاحب کے الفاظ ہیں، اس آیت میں بھی اکیلے خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نافع اور ضار جان کر پکارنا شرک قرار دیا گیا ہے. ان تمام آیات میں دعا یدعو کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں. مشرکین سلسلہ اسباب و مسببات سے بالاتر ہو کر غیر اللہ کو مصیبت میں پکارتے تھے. یعنی اسباب کے تحت نہیں کہ کسی سے کہہ دیا پانی پلا دیں، کسی سے کہہ دیا کہ جی مجھے تھوڑا قرض دے دیں، یا والد نے اولاد سے مدد لے لی، اولاد نے والدین سے مدد لے لی. یہ والی مدد نہیں جو دوست احباب ایک دوسرے کی کر دیتے ہیں، پڑوسی کر دیتے ہیں، کوئی کمزور شخص کی طاقتور شخص کر دیتا ہے، یا کوئی چھوٹے بچے کی بڑے لوگ کر دیتے ہیں، بڑوں کی چھوٹے کر دیتے ہیں. یہ والی مدد نہیں، اسباب سے بالاتر. اولاد دینا، رزق دینا، کسی فوت شدہ کے ہاتھ میں کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کو پکارنا یہ بھی ما تحت الاسباب میں نہیں آتا. کیا اسباب سے بالاتر ہے، اس کے اختیار میں نہیں، اس کے پاس کوئی سبب نہیں ہے، تو اس کو پکارنا یہ سب اسی میں آتا ہے. تو سرفراز صاحب نقل کرتے ہیں کہ جناب یہی ان کا شرک تھا کہ غیر اللہ کو مصیبت میں پکارتے تھے، اور یہی ان کا شرک تھا. اور جو شخص کسی کو الہ سمجھ کر پکارے گا تو اس کا رتی رتی کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا. ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو پکارتا ہے، کسی اور مشکل کشا کو پکارتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 46 ہے فَإِنَّمَا
حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ آگے سرفراز صاحب ایک اور آیت نقل کرتے ہیں، اس سے پہلے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی ایک ایسے کو مت پکاریے گا جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کسی قسم کا ضرر نقصان تکلیف پہنچانا چاہے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کا ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، إِلَّا هُوَ، مگر وہ اللہ کی ذات۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے فضل کو ٹالنے والا رد کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ آگے نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان آیات سے یہ بات بخوبی اور بلا شک و شبہ ثابت ہو چکی کہ غیر اللہ کو ما فوق الاسباب طریق پر حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر مصیبت کے وقت پکارنا شرک ہے، اور یہی مشرکین عرب کا شرک تھا، یہی مشرکین عرب کا شرک تھا جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری آیات 10 کے قریب ساری کی ساری سرفراز خان صفدر صاحب نے نقل کی ہیں، اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے ان کی کتاب سے حوالہ دیے بغیر ان کے متکلم اسلام الیاس گھمن صاحب نے نقل کی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا۔ تو یہ آیات ہم نے نہیں پڑھی، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آیات پڑھ رہے ہیں شرک مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے، ان کا مقصد جو ہے وہ پہلے سے جو ہندو ہیں کافر ہیں ان کو مسلمان کرنا نہیں، بلکہ جو پہلے سے مسلمان موجود ہیں ان کو اسلام سے خارج کرنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، چونکہ یہ آپ کے بڑوں نے نقل کیا ہے، سرفراز خان صفدر صاحب نے نقل کیا جو آپ کے ہاں بہت بڑے ہیں، آپ کی تعریف خود آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے الیاس گھمن صاحب نے نقل کی ہیں یہ آیات۔ تو ان آیات سے اس عمل کا شرک ہونا ثابت ہوتا ہے، اور سرفراز خان صفدر صاحب تذکیر الصدور میں بھی کہہ چکے ہیں کہ قبر کے پاس سے بھی پکاریں تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ ان کے ہاں قبر کے پاس سے پکارنے کا تصور ہے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے بس مفتی صاحب کا اپنا بیان سن لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، یعنی دعا مانگنا، مدد مانگنا شرک ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادت میں پیغمبر کو اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک بولو یار کر چکا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اس ٹاپک پر نہ بولا کریں آپ، کہ بھئی نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، نبی سے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نبی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، اس ٹاپک پر بات کرنے سے فرقواریت پھیلتی ہے۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم توحید ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو اسلام کی بنیاد ہے تو ممبر پہ بیٹھنے کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ تو دیکھیے مفتی صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء اور اولیاء کو شریک کر چکے امت کا ایک بڑا حصہ، چھوٹا حصہ نہیں، بڑا حصہ اللہ کے ساتھ انبیاء اور اولیاء کو شریک کر چکے ہیں، اور بات استعانتی پر چل رہی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے پر ہی چل رہی ہے۔ خود مفتی طارق مسعود صاحب بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، قبر والوں کو پکارنا اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اب مفتی صاحب کے بیان کے بعد ان کے بزرگوں کی باری آتی ہے، چونکہ گفتگو فضائل اعمال پر تھی، فضائل کے نام سے جتنی کتابیں شیخ الحدیث زکریا کاندھیلوی صاحب نے لکھی انہی کے حوالے دے کر کہا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر تو شرک پایا جاتا ہے، اور واقعی پایا جاتا ہے ایسا کہ جس کو خود ان کے علماء بھی شرک قرار دیتے ہیں، ایسے مثالیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر، تو آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا کہ فضائل اعمال کے اندر شرک نہیں، ان کا دعویٰ درست ہے یا ان کا یہ نظریہ درست ہے کہ جی انبیاء اور اولیاء کو پکار کر امت کا ایک بہت بڑا طبقہ شرک کر چکا ہے، اللہ کے نبی کو شریک بنا چکا ہے اللہ کا، خود مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہی معاملہ اگر فضائل اعمال یا فضائل حج کتب فضائل کے اندر ہوگا اور پھر مفتی صاحب کہیں گے کہ نہیں نہیں جی فضائل اعمال میں تو شرک نہیں ہے، تو پھر ان کی یہ بات تو درست نہیں ہوگی نا کہ جی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ انبیاء کو اولیاء کو اللہ کا شریک بنا چکا ہے، پھر تو درست نہیں ہوگی یہ بات۔ اگر ان کی یہ بات درست ہے تو پھر ان کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی کہ فضائل اعمال میں شرک نہیں ہے، چونکہ فضائل اعمال میں تو یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ لیجئے سنیے فضائل حج، اس کے اندر حضرت شیخ الحدیث صاحب قصے نقل کرتے ہیں ان لوگوں کے جو مدینہ منورہ میں زیارت مسجد نبوی یا زیارت قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئے۔
اس میں 8ویں نمبر پر ایک قصہ نقل کیا ہے ابو الخیر اکتا کا. اب یہ پورا قصہ اگر لفظ بلفظ پڑھا جائے تو بہت وقت درکار ہوگا اور پھر شاید لوگ شکایت بھی کریں کہ یار اتنی لمبی ویڈیو. تو میں مختصراً بتا دیتا ہوں اس کا خلاصہ. تو کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پر پریشان ہو گئے. شیخ ابو الخیر اکتا مدینہ میں حاضر ہوئے, کچھ بھی 5 دن تک کھانے پینے کو نہیں ملا, پریشان ہوئے, قبر نبوی پر آئے اور وہاں عرض کی کہ حضور کا مہمان بنوں گا, میں آج رات کو حضور کا مہمان بنوں گا. یہ عرض کر کے ممبر شریف کے سے ہٹ کر کہیں بیٹھ گئے اور وہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خلفاء کے ساتھ آئے اور ان کو روٹی پکڑا کے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آدھی کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی. یعنی واقعتاً صرف خواب کا مسئلہ نہیں ہے, جاگے ہیں تو روٹی ہاتھ میں تھی. اب وہی بات کہ رسول اللہ سے انہوں نے مدد مانگی, بھوکے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, اور سرفراز صاحب تذکیر الصدور کے اندر یہ بات لکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کرام کی قبر کے پاس جا کر یہ کہنا کہ آپ میرا یہ کام کر دیں, یہ شرک ہے. یہ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے, صرف ایک جگہ نہیں. اسی کتاب میں 21واں واقعہ یعنی واقعہ نمبر 21, ابو بکر ابن المقری کہتے ہیں کہ میں اور امام طبرانی اور ابو شیخ مدینہ منورہ میں حاضر تھے, کھانے کو کچھ نہ ملا, روزے پر روزہ رکھا. جب رات ہوئی عشاء کے قریب میں قبر اطہر پر حاضر ہوا اور اس کی یا رسول اللہ بھوک, اور یہ عرض کر کے میں لوٹ آیا. اب کس سے فریاد کی اس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون نقل کر رہے ہیں؟ شیخ الحدیث زکریا کاندھیلوی صاحب. اس کو شرک کس نے قرار دیا؟ خود سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنے کئی بزرگوں کے حوالے سے, اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی شرک قرار دیا. حوالے آپ کے سامنے سرفراز صاحب کے پڑھ چکے ہیں اور مفتی طارق صاحب کا کلپ بھی دکھا چکے ہیں آپ کو. آگے سنیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فریاد کی, اس کے بعد وہ لوٹ آئے. تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوا, ایک الوی نے دروازہ کھٹکھٹایا, ہم نے کواڑ کھولا, اس کے ساتھ 2 غلام تھے, خوب انواع اقسام کے کھانے تھے, وہ ہم نے کھایا. تو بھائی تو کہتے ہیں کہ وہ الوی کہنے لگے تم نے حضور سے شکایت کی, میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی, حضور نے حکم فرمایا کہ میں تمہارے پاس کچھ پہنچاؤں. یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کی وہ فریاد جو ہے وہ سن بھی لی. خواب میں آ کر بتایا, فوراً جواب نہیں دیا, لیکن معاملہ تو حل ہوا نا. قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُ لَكُمْ, اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. پہلی بات تو یہ کہ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ, سورہ فاطر اللہ کہتا ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے. اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے, قبول نہیں کر سکتے, تو قبول بھی ہو گئی. 22ویں پہ ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں. ابن جلا کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا, مجھ پر فاقہ تھا, بھوک. میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوں, عرض کی حضور میں آپ کا مہمان ہوں, حضور میں آپ کا مہمان ہوں. وہی آگے آدھی روٹی والا قصہ, خواب میں آ گیا, آدھی روٹی مطلب روٹی پکڑا گیا, آدھی کھا لی اور آدھی ہاتھ میں تھی جاگتے ہوئے. کس سے فریاد کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی کے اندر صوفی ابو عبداللہ محمد بن ابی زرعہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اپنے والد اور دادا کے ساتھ مکہ میں تھا, وہاں پر سے آئے, بالغ نہیں تھا, بھوک کی شکایت کرتا بار بار. میرے والد اٹھ کر قبر شریف کے قبر حاضر ہوئے. یعنی جب مدینے کے میں آ گئے تو میں بھوکا تھا, تو میں نے بار بار والد سے کہا, چھوٹا تھا بچہ جیسے بھوک سے بھی لگ رہا ہو, بار بار کہتا ہے ابو بھوک لگ رہی ہے, امی بھوک لگ رہی ہے. تو اس طرح وہ اپنے بابا سے بار بار کہہ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کیا کیا, اٹھ کر قبر شریف کے قریب حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آج آپ کا مہمان ہوں. یہ عرض کر کے وہیں مراقبہ میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر یعنی مراقبہ سے سر اٹھایا, تھوڑی دیر بعد مراقبہ سے سر اٹھایا, سر اٹھانے کے بعد کبھی رونے لگتے کبھی ہنستے لگتے. کسی نے سبب پوچھا, کہنے لگے کہ میں نے حضور کی زیارت کی, آپ نے میرے ہاتھ میں چند درم رکھ دیے. ہاتھ کھلا تو اس میں درم رکھے تھے. صوفی جی کہتے ہیں کہ تعالی شانہ نے اس میں اتنی برکت فرمائی کہ ہم نے شیراز لوٹنے تک اسی میں سے خرچ کیا. اب اس قصے کا خلاصہ کیا ہے کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ مجبور تھے, کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر فریاد کیا, سوئے نہیں تھے. خواب کا معاملہ نہیں ہے, مراقبہ جاگ کر ہی ہوتا ہے. مراقبہ کرنا یعنی دھیان میں لانا کسی چیز کو, دھیان کرنا, تصور کرنا, سوچنا, فکر کرنا, نگرانی کرنا کسی امر کی, یہ جاگتے میں ہو سکتا ہے, خواب میں نہیں. مراقبہ کوئی بھی یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے, لیکن یہ صوفیہ لوگ بھی جو مراقبہ کرتے ہیں تو وہ جاگتے میں ہوتا ہے بھائی, سوتے میں نہیں ہوتا. مراقبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سو گئے تو خواب آ گیا. اب اللہ کے رسول سر میں درم رکھ دیے, فریاد کس سے کی؟ درم رکھے یا نہیں رکھے اس کو چھوڑ دیجئے, فریاد کس سے کی؟ قبر پر فریاد کی. اور یہی وہ بات ہے کہ جو شرک ہے. ایک دو نہیں کئی قصے ہیں. آگے 25واں قصہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جی وہ ایک مؤذن کو دیکھا, وہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں صبح کی اذان دے رہے تھے, کسی نے آ کے الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہی اس کو تھپڑ مار دی. یعنی اس نے الصلاۃ خیر من النوم کا اس کو تھپڑ مار دی. خادم نے آ کر کیا رویا, عرض کی یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. خادم نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا, مؤذن کو, مسجد نبوی کے خادم نے.
مؤذن نے کہا یا رسول اللہ، مؤذن نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ مشکل کشائی کس سے چاہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر کیا ہوا؟ خادم پر فالج گر گیا۔ آگے 26واں قصہ بھی اسی قسم کا ہے۔ سید ابو محمد عبدالسلام حسینی کہتے ہیں مدینہ منورہ میں تھا، 3 دن تک کچھ کھانے کی نوبت نہیں آئی، ممبر شریف کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے کہا دادا ابا، سید زادے ہوں گے، دادا ابا کہہ رہے ہیں، تو مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرا سرید کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد سو گیا۔ اس کو بھی وہی ہوا کہ بھائی وہ کوئی آ گیا اور اس کو سرید دے دی، اور اس نے کہا میں نے خواب میں حضور اقدس کو دیکھا، ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے ایک بھائی نے اس کی تمنا مجھ سے کی ہے، اس کو بھی کھلا لا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر فریاد کی۔ اسی کے اندر ایک اور واقعہ کہ جی شیخ عبدالسلام بن ابی القاسم ثقلی کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ حاضر تھا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، بہت ضعیف ہو گیا تھا، حجرہ شریف پر حاضر ہوا، عرض کی اے اولین و آخرین کے سردار، میں مصر کا رہنے والا ہوں، 5 مہینے سے خدمت اقدس میں حاضر ہوں، یعنی مدینہ میں اللہ جل شانہ سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے سرفراز خان صاحب نے کیا لکھا، گنگوئی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کر دو، یہ شرک ہے، خواہ قبر کے پاس کہے خواہ قبر سے دور کہے، یہ شرک ہے۔ اور جو لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ مخلوق سے سوال کرنا شرک ہے، قبر پر سوال کرنا شرک ہے، قبر کے پاس بھی۔ اب یہ قبر پر کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا، تو یا پھر کیا کیجئے کہ ایسے شخص کو متعین فرما دیجئے جو میرے کھانے کی خبر لیا کرے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی بندہ آیا ان کے پاس، زنبیل میں رکھ کر مجھ سے دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا، کہنے لگے تمہیں خدا کی قسم پھر دادا ابا سے کبھی شکایت نہ کرنا، ان کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، جب تک تمہارے جانے کی صورت نہ نکلے اس وقت تک تمہیں جب ضرورت ہوگی کھانا وہیں تمہارے پاس پہنچ جایا کرے گا۔ اور وہ سارا غلام نے زنبیل وغیرہ پہنچا دی اور معاملہ حل ہو گیا۔ کئی قصے بھائی، ایک نہیں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اور لوگوں سے بھی مدد مانگی ہے۔ اب فضائل حج میں جس قسم کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فریاد، اس کے بارے میں، اس کے شرک ہونے کے بارے میں خود مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن لیجئے۔ اس لیے یاد رکھو یہ بڑا خطرناک شرک ہے، خطرناک شرک ہے۔ نبی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یا کسی قبر پہ جا کے یہ سمجھنا کہ یہ بابا میری بگڑی بنا دے گا، انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ مشرک کی پر جنت میں نے حرام کر دی ہے۔ اگر مشرک کے لیے اللہ کے دل میں کوئی نرمی کا گوشہ ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جنت میں بھیجتے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو اللہ جنت میں بھیجتے۔ مفتی صاحب واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ بڑا خطرناک شرک ہے کہ نبی کو مشکل کشا سمجھنا۔ اب جو لوگ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر فریاد کر رہے ہیں، یا ان کے اور ایسے واقعات جن میں بزرگوں کی قبروں پر فریاد کر رہے ہیں، یا بزرگوں کے سامنے حاضر ہو کر ان سے ما فوق الاسباب چیزیں طلب کر رہے ہیں، تو ایسے سارے واقعات بھی یقیناً شرک ہوں گے۔ نبی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اگر یہ خطرناک شرک ہے تو کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کہنا بھی خطرناک شرک ہے۔ مفتی صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں، تو جب یہی شرک ان کے ہاں پایا جاتا ہے تو یہ شرک سے کرامت کیسے بن جاتا ہے؟ مفتی صاحب یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ دو ایک قسم کی باتیں، ایک کو آپ کرامت قرار دیتے ہیں، ایک کو آپ شرک قرار دیتے ہیں۔ اپنی باری میں یہ کرامات ہیں، دوسروں کی باری میں وہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ مشرک ہو چکی ہے، خطرناک شرک ہے۔ یہ انصاف تو نہیں ہوگا۔